آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان نشان ہے. آقا نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینہ، جب تم میں سے کوئی شخص کچھ کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے. وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، فرمایا مسلمان کا دائیں ہاتھ سے پینا اور کھانے کا حکم اس لیے ہے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے. ایک دوسرے مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ بھی فرمان نشان ہے، فرمایا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی بھی کام فرماتے، کوئی بھی کام کرتے تو اس کی ابتدا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے. حتیٰ کہ آقا نے اگر کنگھی کرنی ہوتی کنگھی اٹھاتے، اگر داڑھی میں کرنی ہے یا سر کے بالوں میں کرنی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ یہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے دائیں طرف سے ابتدا فرماتے تھے. قمیض پہنتے، عبا پہنتے یا کوئی اور چادر وغیرہ تو دائیں طرف کی ابتدا ہوتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. حتیٰ کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم محفل میں بیٹھے ہوتے، آقا کو کچھ کھانے کے لیے یا پینے کے لیے پیش کیا گیا تو آقا کی یہ سنت ہوتی تھی تھوڑا سا کھا لیتے یا پی لیتے، پھر باقی جو بیٹھے لوگ تھے ان کو تقسیم فرما دیتے. تو ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا گیا، غالباً دودھ تھا، بعض روایات میں دودھ کا نام بھی آیا ہے کہ دودھ پیش کیا گیا. آقا نے نوش فرمایا، جو بچ گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دائیں طرف دیکھا تو چھوٹی عمر کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے. ان کی عمر باقی صحابہ سے چھوٹی تھی، باقی بڑے صحابہ تھے، سیدنا صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کرام، وہ بائیں جانب بیٹھے تھے. چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ تھی کہ پہلے دائیں طرف سے ابتدا فرماتے تقسیم کرنے میں، تو چونکہ ادھر چھوٹے صحابی بیٹھے تھے ادھر بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس سے کہنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، عبداللہ کیا تو اجازت دیتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر بائیں جانب بڑے صحابہ کرام کو کچھ دے دوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سب کچھ قربان کر سکتا ہوں پر آپ کا جھوٹا قربان نہیں کر سکتا. یہ آپ کا تبرک ہے، یہ قربان نہیں کر سکتا، یہ مجھے ہی دینا پڑے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حق ہی آپ کا ہے، میں آپ کو عطا کر دوں گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عبداللہ بن عباس کو عطا فرما دیا اور حضرت عبداللہ بن عباس نے نوش فرما لیا. یہ سنت مصطفیٰ عرض کر رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد یہ سنت الہیہ بھی ہے، یہ اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے، کسی شے کی ابتدا کرنی ہو تو دائیں طرف سے ابتدا کرے. اب دیکھیے واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب یمن سے روانہ ہوتے ہیں، مدین سے روانہ ہوتے ہیں، کوہ طور کے قریب سے جب گزرتے ہیں تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ندا عطا فرمائی، ندا دی، پکارا ان کو. تو جب پکارنے کا ارشاد فرمایا تو فرمایا ہم نے موسیٰ کو پہاڑ کی دائیں جانب سے پکارا، پہاڑ کی دائیں جانب سے پکارا. یہ قرآن مجید میں ذکر کیوں ارشاد فرمایا؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ دائیں جانب کی اہمیت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا ذکر کیا تو فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ بتا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. یہ جو پھر آگے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جب فرعون کے دربار میں جادوگر آئے، اپنے لاٹھیاں اپنی رسیاں وغیرہ زمین پر پھینکی، وہ بڑے بڑے سانپ بن گئے، تو ان کے مقابلے میں رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے تو بھی ان کے مقابلے میں ڈال دے، تو بھی ڈال دے. موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا تھا، چھوٹا تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے مقابلے میں وہ ڈال دیا. جب ڈال دیا تو وہ بھی بڑا اژدہا بن گیا. رب تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور ذکر کیا دائیں ہاتھ کا، دائیں ہاتھ کا.
تو یہ دائیں ہاتھ کا ذکر کر کے رب تعالیٰ نے اہمیت اجاگر فرما دی دائیں ہاتھ کی اور دائیں طرف کی. اور اس کے بعد کل قیامت کے دن رب تعالیٰ جب نامہ اعمال عطا فرمائے گا. اب یہ دیکھیے سنت الہیہ، قیامت کے دن جب نامہ اعمال ملے گا کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اور کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. جن کے لیے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ والے کتنی اچھے دائیں ہاتھ والے ہیں، تو ان کی تو شان ہی نرالی ہے. تو سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھیں تو رب تعالیٰ نے دائیں ہاتھ کی تعریف بیان فرما دی. اب صحابہ کرام کا عمل بھی دیکھیے. صحابہ کرام کا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے جب نماز پڑھیں تو دائیں جانب کھڑے ہوں. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو میں نے آپ کو عرض کر دی پہلی بات کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے اور یہ سنت خدا بھی ہے کہ دائیں طرف زیادہ اہمیت ہے. لیکن حضرت براء بن عازب نے کہ یہاں پر دوسرا نقطہ بھی بیان فرمایا ہے. انہوں نے اپنے عشق کا نقطہ بیان کیا، محبت کا نقطہ بیان کیا. جب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ دائیں جانب کھڑا ہونے کو پسند کیوں کرتے تھے، انہوں نے فرمایا ایک تو وجہ یہی ہے کہ دائیں جانب کو پسند کیا گیا. دوسری وجہ کیا ہے؟ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سلام پھیرتے تھے نا سب سے پہلے دائیں جانب دیکھتے تھے. جب تک ہم آقا کا مکھڑا نہ دیکھتے تو اس وقت تک سلام نہیں پھیرتے تھے، تاکہ جب آقا دائیں جانب سلام پھیرے تو سب سے پہلے ہمیں زیارت مصطفیٰ ہو جائے. فرمایا اس لیے بھی دائیں جانب کو پسند کرتے تھے. سو محترم المقام دائیں جانب کو اختیار کرو. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دائیں جانب، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، دائیں جانب کو اختیار کرنا یہ سنت انبیاء ہے. اور بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یا بائیں ہاتھ سے لین دین کرنا فرمائی یہ شیطان کا طریقہ ہے. سو شیطان کے طریقے میں کبھی برکت نہیں ہوتی. اگر برکت حاصل کرنی ہے تو دائیں ہاتھ سے حاصل کرو. لین دین ہو، کھانا ہو، پینا ہو، کسی کو کچھ دینا ہو تو دائیں ہاتھ کو استعمال کیا کرو. ایک تو اس میں رب تعالیٰ نے برکت ڈال رکھی ہے اور دوسرے نمبر پر یہ سنت مصطفیٰ ہے اور سنت خدا بھی ہے. اس کے کام کرنے لینے دینے پر اور کھانے پینے پر رب تعالیٰ آپ کو اجر بھی عطا فرمائے گا.